السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو صنم کی طرف مبعوث فرمایا تھا کیونکہ یہ لوگ بہت بڑے عیوب میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تھے۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ گھٹیا اور فحش کام کرتے ہو جو اس سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ ابن یزید سے مروی ہے کہ جب بھی کوئی مسافر وہاں سے گزرتا تو یہ لوگ اسے لوٹتے اور اس کے بعد بدفعلی بھی کرتے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو شخص ان کے مجلس کے پاس سے گزرتا اسے کنکریاں مارتے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اپنی مجلس میں گوس یعنی پاد مارتے، اور بعض کا کہنا ہے کہ وہ مجلس میں ہی کھلے عام ایک دوسرے سے بدفعلی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے اور برے کاموں سے منع کرتے تھے اور ان حرکات پر دردناک عذاب سے خبردار کرتے تھے، مگر ان کا خبردار کرنا ان پر کوئی اثر نہ کر سکا بلکہ ان کی سرکشی اور گمراہی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ ایک دن وہ لوگ باہر سے آنے والے لوگوں کو روکنے کے طریقہ کار پر غور کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم حضرت لوط علیہ السلام سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ بزرگ کی یہ بات سب نے نہایت توجہ سے سنی اور طریقے بتانے پر اصرار کیا۔ ابلیس نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وہ ایک خوبصورت نوعمر لڑکے کے بیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کی بجائے مردوں سے فعل بد کرنا سکھایا۔ اس طرح ابلیس کے کہنے پر اس بدکاری کے موجد یہی ملعون لوگ تھے۔ انہوں نے ایک ایسا گناہ ایجاد کیا جس کی اولاد آدم میں اس سے پہلے کسی کو بھی خیال نہ تھا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی ہلاکت کا ارادہ کیا تو ان کی طرف رسول بھیجا۔ یہ قوم ایسا برا فعل کرتی تھی جس کے لیے لوادت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ گنونا فعل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلاتی بھی تھی اور نبی حضرت لوط علیہ السلام ان کو جو بھی نصیحت کرتے وہ اسے جھٹلا دیتے تھے۔ ایک دن فرشتے دو خوبصورت لڑکوں کے بیچ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی سے نکل کر حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف چلے۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا۔ نہر سندوم پر ان کی ملاقات لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی جو اپنے گھر والوں کے لیے پانی بھرنے آئی تھی۔ وہ لڑکی ان نوجوانوں کو دیکھ کر ڈر گئی تھی اور انہیں وہیں پر کھڑا رہنے کو کہا۔ گھر آ کر اپنے والد سے کہنے لگی کہ دو نوجوان شہر کے دروازے پر کھڑے ہیں، وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ میں نے ان جیسا حسین آج تک کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اگر قوم نے انہیں دیکھ لیا تو ان کے پیچھے پڑ جائے گی، کیونکہ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کر رکھا تھا کہ وہ مرد مہمانوں کو اپنے گھروں میں نہیں ٹھہرائیں گے۔ ناظرین، حضرت لوط علیہ السلام اکیلے ہی ان لڑکوں کو لینے چل پڑے۔ اس وقت آپ کے اہل خانہ کے علاوہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب مہمان آ چکے تو لوط علیہ السلام کی بیوی گھر سے نکلی اور قوم والوں کو بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس دو خوبصورت لڑکے مہمان آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ پوری مجلس لوط علیہ السلام کی گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ جب یہ لوگ پہنچے تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے حوالے سے رسوا نہ کرو۔ اس پر قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم مردوں کو مہمان نہیں ٹھہرا سکتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ تمام واقعات سورۃ ہود میں بیان فرمایا ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کاش مجھ میں تمہارے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا، تو وہ دونوں لڑکے کہنے لگے کہ بلا شبہ آپ کا قلعہ مضبوط ہے۔ قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے بار بار مہمانوں کا تقاضا کر رہے تھے۔ جب اس صورتحال میں لوط علیہ السلام کا دل گھبرانے لگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ان فرشتوں نے اصل حقیقت بتاتے ہوئے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر جو آفت اس قوم پر پڑنے والی ہے وہ تمہارے بیوی پر بھی پڑے گی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کو اصل صورتحال کا علم ہوا تو آپ کو اطمینان حاصل ہوا۔
دوستو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے شوقین ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میں جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی اطلاع آپ کو بر وقت مل جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔